إنما المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالم زیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اتحادی امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر فکری موضوعات پہ بات کریں گے، اور بہت ہی نہایت ہی اہم موضوعات ہوں گے، کیونکہ آج کے ہمارے مہمان پاکستان کی ادبی، علمی اور فکری شخصیت حافظ محمد ادریس صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان اور تصنیف و تالیف کا معروف و مشہور ادارہ معارف اسلامی کے ڈائریکٹر، اور سیرت کے موضوع میں خصوصی دلچسپی رکھنے والی شخصیت، جنہوں نے سیرت النبی، سیرت صحابہ، سیرت صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، افسانوی ادب اور سفر ناموں پر مشتمل 50 سے زائد کتب لکھی ہیں۔ آج حافظ صاحب ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں۔ سب سے پہلے تو میں دل کی اتہ گہرائی سے حافظ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ تشریف لائے۔ تو ناظرین، بنا کسی تمہید کے ہم حافظ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں حافظ صاحب کہ ہمارے معاشرے میں ایک عرصہ ہو گیا ہمیں کوئی بڑا شخص نہیں مل رہا، قحط الرجال کا ایک سماں ہے، نہ کوئی بڑا ادیب مل رہا ہے، نہ بڑا شاعر مل رہا ہے جو امت کو متحد کر سکے، جو امت کے اندر ایک فکری انقلاب برپا کر سکے۔ تو اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو اس بات پر خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ وصال اردو کے ذریعے سے یہ پروگرام آپ ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ شکریہ۔ آپ کا سوال بھی بڑا اہم ہے اور اس موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ قوموں کا عروج و زوال جو ہے جی، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیشہ اقتدار کے اوپر رہی ہو اور جس کو نصف النہار کے اوپر ہی جس کا عروج رہا ہو۔ عروج کے بعد زوال ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا بھی یہ معاملہ ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ ہماری اصل پہچان قرآن و سنت ہے اور اتحاد امت ہے۔ جی، جب یہ لوگ قرآن و سنت کے ساتھ جڑے رہے ہیں، اس کے نظام کو انہوں نے اپنے ممالک میں، اپنے معاشروں میں، اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکی۔ یہ تہذیب کے میدان میں، علم کے میدان میں اور ترقی اور ہر چیز کے فروغ کے معاملے میں سب سے آگے تھے۔ یورپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اسپین جو ہے وہ روشنی کا ایک منبع تھا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم اپنے اصل سے ہٹتے چلے گئے، دنیا کی بھول بھلیوں میں گم ہو گئے، اور دنیا ہمارے دلوں کے اوپر سوار ہو گئی، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے متعلق فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا، لا اخشى علیکم الفقر، میں فقر و فاقہ کے بارے میں نہیں ڈرتا، اس کو تم برداشت کر لو گے، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کی دولت تمہارے اوپر کھول دی جائے گی۔ فتنافسوا کما تنافسوا من کان قبلکم، تم اسی طرح سے اس کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے یہ کام کیا تھا، اور یہ تمہیں بھی ہلاک کر ڈالے گی، یہ دنیا اور دنیا کی ہوس جو ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو جو یہ سلسلہ شروع ہوا اس میں زوال شروع ہوا۔ آج بھی زوال جو ہے وہ بلا شبہ ہے، لیکن ری اویکننگ بھی ہے، اس کا بالکل یعنی تاریخ پہلو ہی سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے نا، زمانہ قدیم سے لے کر امام ابن تیمیہ کو دیکھیے، ابن خلدون کو دیکھیے، خاص طور پہ انہوں نے قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ جس انداز میں بیان کیا ہے۔ پھر اسی دور میں ہمارے دیگر جو بہت بڑی فکری شخصیات ہوئی ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک فکرہ ہی اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو فرمایا کہ قرآن بنیاد ہے، اور قرآن کی بنیاد پر قائم ہونے والا اقتدار جو ہے وہ اس کا محافظ ہے۔
اگر کسی چیز کی بنیاد نہ ہو تو ہوا میں معلق ہوتی ہے، اور اگر کسی کا دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو تو وہ بھی یار و مددگار ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز، دونوں چیزیں جو ہیں بڑی ضروری ہیں آج کے دور میں۔ یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ فکری میدان میں بڑے بڑے شعراء اس وقت نہیں ہیں، ادیب اور بہت اچھے فکری رہنمائی کرنے والے لوگوں کی کمی ہے، لیکن یہ یعنی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہا ہے۔ اب پچھلے دور میں بڑے زوال کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال جیسی شخصیت ابھری، اور ان کے ساتھ دیگر شعراء کی ایک پوری کہکشاں ہے جنہوں نے اسلام کو پیش کیا، صرف ادبیت اور شعر و شاعری نہیں، قوم کے درد کو سامنے رکھا، اس کو پیش کیا۔ فکری میدان میں حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ، سید قطب عرب دنیا کے اندر انہوں نے ایک جوت جگا دی، اور اس کے بعد ایک پوری چین ہے جن لوگوں نے آج بھی جو رہنمائی کر رہے ہیں۔ یوسف قرضاوی صاحب موجود ہیں دنیا کے اندر، اور اسی طرح سے دیگر اسکالرز ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے طویل عرصے کے بعد اس تحریک کا آغاز کیا، اور ان کی اس تحریک کے نتیجے میں بھی بڑی شخصیات پیدا ہوئیں۔ نعیم صدیقی صاحب، ماہر القادری صاحب، شعر و شاعری کے میدان کے اندر، ادب کے میدان کے اندر۔ اسی طرح سے انڈیا کے اندر آپ دیکھیے مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کو دیکھ لیں، مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب کو دیکھ لیں، تو ہر جانب شخصیات ہوئی ہیں۔ ترکی کا بھی یہی معاملہ ہے۔ بدیع الزمان سعید نورسی نے ایک ایسے دور میں جب ترکی کی خلافت کو ختم کیا گیا تھا، اس زمانے میں انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ ہمارا قبلہ وہ مکہ ہے، ہمارا قبلہ واشنگٹن لندن نہیں ہے۔ اگرچہ وہاں سیکولر دستور نافذ ہو گیا، لیکن اس مرد مجاہد کی وہ جد و جہد اور جیلوں کے اندر اس کا زندگی گزارنا، اس نے ایک ایسی اپنے پیچھے بیج بوگے کہ آج دیکھ لیجئے وہ ترکی کا دستور سیکولر ہے، اور اس دستور میں 2002 میں جو خواتین منتخب ہوئی تھی ان میں ایک خاتون مروہ کیف جی جو اسکارف کے اندر جانا چاہتی تھی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ پارلیمنٹ میں وہ حلف اٹھانے کے لیے جانے چاہتی روک دیا گیا۔ اس کا میں پارلیمنٹ کی رکن ہوں۔ انہوں نے کہا یہ سر سے اسکارف اتار دیں۔ اس نے کہا میں اسکارف تو نہیں اتاروں گی، یہ میری پہچان ہے، اور انہوں نے کہا پھر آپ حلف نہیں اٹھا سکتے۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جیت کر آئی ہے، اسے حلف نہیں اٹھانے دیا گیا۔ اس وقت جو پارلیمنٹ ہے، اس وقت میں آپ کو بتاؤں ترک پارلیمنٹ، اس میں 22 خواتین ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا ہے، ساری دنیا نے اس کو دیکھا ہے، اور سر کے اوپر ان سب کے اسکارف تھا۔ اور اس میں اسلامک پارٹی جس کو کہتے ہیں، یعنی یہ جو اردوان کی پارٹی ہے، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی، اس کی 18 تھیں، اور سیکولر پارٹی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کی 4 خواتین تھیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بالکل تاریخ پہلو نہیں ہے الحمدللہ ہر جانب۔ یہ دیکھ روس ایک سپر طاقت تھا جو عالم اسلام کو ہڑپ کر جانا چاہتا تھا، آج اس کی وہ کیفیت نہیں ہے۔ امریکہ ایک سپر طاقت اپنے آپ کو کہتا ہے کہ آج ٹرمپ جو اس کے اندر آ گیا ہے، اور امریکہ کے اندر جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، وہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کے مستقبل کا پتہ دیتا ہے۔ 2007 میں امریکن پارلیمنٹ میں پہلی مرتبہ ایک مسلمان کانگریس مین منتخب ہوا، کیتھ ایلیسن، آج بھی زندہ ہے۔ اس مرتبہ ڈیموکریٹک پارٹی کے انتخابات جو ہیں ان کی پارٹی کی تنظیم کے، اس میں وہ ان کا نائب صدر منتخب ہوا ہے، مسلمان ہے، اسلام کے اوپر اس کو فخر ہے۔ حج کے لیے آیا، اس نے اپنے حج کے جو تاثرات بیان کیے ہیں وہ ایمان افروز ہیں، اور اس نے یہ کہا تھا منتخب ہونے کے بعد کہ میں قرآن پر حلف اٹھاؤں گا، اور اس پر ایک بڑی بحث چل نکلی، اور اس پر بہت کچھ کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے، اس ویب سائٹس کے اوپر موجود ہے، اس کی اپنی فیس بک کے اوپر یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ اسے سب لوگوں نے کہا تم نہیں اٹھا سکتے۔ میں یہ نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، بالکل، ذرا نم ہوتی مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اچھا چلیں دوسرے سوال کی طرف اس نے قرآن پر حلف اٹھایا، اچھا قرآن مجید پر اس نے حلف اٹھایا، اور دنیا حیران رہ گئی، اس لیے کہ اس وقت کی جو اسپیکر تھی کانگریس کی، اس وقت وہ نہیں ہے، نینسی پیلوسی خاتون تھی، کہتا ہے کہ مجھے سب لوگ کہہ رہے تھے تم حلف نہیں اٹھا سکو گے، میرے حامی بھی مجھے گالیاں دے رہے تھے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو قرآن کو نہیں چھوڑوں گا، رکنیت چھوڑ دوں گا۔ یہ میں نے سوٹا سے یہ مسلمان ہوا ہے، وہیں سے منتخب ہوا ہے۔ اب یعنی اسلام کا کس طرح اپنی جڑیں جو ہیں وہ بگاڑ رہا ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، بددل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کہتا ہے کہ ایک شام کو مجھے خاتون کا فون آیا، مجھے نہیں معلوم تھا کون ہے، اس نے کہا کہ کیا تم منتخب ہوئے ہو؟ میں نے کہا ہاں منتخب ہوا ہوں۔ کیا تم نے اعلان کیا کہ قرآن پر حلف اٹھاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں میں نے اعلان کیا۔ تو کیا تم حلف اٹھا سکو گے؟ اس نے کہا میں نہیں اٹھا سکوں گا۔ تو کوئی بات نہیں ہے، رکنیت چلی جائے گی، چھوڑ دوں گے۔
تو اس نے کہا نہیں تم قرآن پر حلف اٹھاؤ گے، میں نینسی پلوسی بول رہی ہوں اور تم آ جانا۔ چنانچہ وہ کیپٹل ہل کے اوپر گیا، سب لوگوں نے تو دستور پر، امریکی دستور پر حلف اٹھایا۔ اس نے جب اعلان کیا کہ اب یہ ایک رکن رہ گیا ہے جس نے حلف نہیں اٹھایا، وہ قرآن پر حلف اٹھائے گا، شور ہنگامہ کھڑا ہو گیا پارلیمنٹ کے اندر، وہ ساری چیز موجود ہے۔ تو اس نے آرڈر کر کے سب کو خاموش کروایا اور اس نے پھر رولنگ دی کہ فلاں سال میں فلاں سال میں فلاں سال میں کانگریس کے فلاں فلاں ارکان نے یعنی تاریخ کے اندر بائبل پر حلف اٹھایا تھا۔ جی اس کے خلاف آج تک کوئی قرارداد نہیں آئی کانگریس کے اندر، آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کوئی قانون سازی نہیں ہوئی، اور وہ نظیر موجود ہے۔ تو آج اگر ایک قرآن کو ماننے والا آ گیا یہاں پر، اس پر اٹھانا چاہتا ہے تو کوئی رکاوٹ اس کے اندر نہیں ہے، قرآن پر اس نے حلف اٹھایا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کیونکہ اب نوجوانوں کو دیکھیے، خود میں اپنے دورے طالب علم میں دیکھتا تھا جی کہ بہت کم طالب علم تھے، نوجوان تھے یونیورسٹیوں کالجوں کے جن کے چہرے پر داڑھی ہوتی تھی۔ آج میں یونیورسٹیوں کے اندر جاتا ہوں زیادہ ہے، تو الحمدللہ ایک بہار ہے۔ یہ ٹھیک ہے، خرابی بھی اپنی جگہ پر بہت ہے، اور میڈیا اس کے اندر بڑا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن اسی میڈیا کو نوجوان، ایک صالح نوجوان آج اچھے انداز میں استعمال کر کے وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے۔ جی تو میں تو کبھی مایوس نہیں ہوا، بلکہ میں یہ یورپ میں جب کبھی جاتا ہوں تو پھر اس طرح کی کوئی بات پروگرام ہوتی ہے تو کہتے ہیں آپ بہت زیادہ پر امید ہیں، بہت زیادہ ہوپ فل ہیں آپ۔ تو میں نے کہا بات اس لیے ہے کہ میں بھی وہی بات کہتا ہوں جو آپ کہتے ہیں، لیکن فرق ہے جی وہ یہ ہے کہ گلاس پانی کا آدھا بھرا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں آدھا خالی ہے، میں کہتا ہوں آدھا بھرا ہوا ہے۔ میں نے کہا بات اصل میں وہی ہے، لیکن اپنے اپنے انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس طرح سے ہم دیکھیں گے ہر چیز کو مایوسی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ وہی آپ کی بات کہ وہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز سے ساکت۔ چلیں ابھی ہم آتے ہیں اپنی مملکت کی طرف۔ ابھی نظامی تعلیم ہے، نظامی اخلاق ہے اور نظامی انصاف میں ہم اس میں تو اب مانتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا بانجھ پن کے شکار ہیں، بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ تو اب کیسے ممکن ہے کہ ہم اس دنگل سے نکل جائیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے ملکوں کے اندر جہاں جہاں جمہوریت ہے اس جمہوریت کے اندر پیسے کا کھیل ہے۔ البتہ بعض ممالک کے اندر لوگوں نے ایجوکیٹ کیا اپنی قوم کو، اس کا شعور بلند کیا ہے، جیسے ترکی کی مثال میں آپ کو دوں۔ جی اسی طرح سے مصر کے اندر یہ وہ الگ بات ہے کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر نے ان کو اس کو ختم کر دیا، یا مراکش کے اندر جی جی یا جہاں ملوکیت ہے لیکن وہاں پر جو اسلام کو چاہنے والے لوگ ہیں وہ منتخب ہو کر ان کی پارلیمنٹ کے اندر گئے ہیں۔ اسی طرح سے تیونس کے اندر دیکھ لیں، ملائیشیا کے اندر وہاں کی یعنی 13 ریاستوں میں سے 4 ریاستوں میں وقتاً فوقتاً اور ایک ریاست میں تو مستقل اسلامک سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں، اچھی سوچ رکھنے والے، اسلام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے والے، وہ حکومت میں ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا پاکستان کا معاشرہ زیادہ بگڑا ہوا ہے، مجھے اعتراف ہے اس بات کا جی کہ وہاں بہت زیادہ ایک نام نہاد ایلیٹ کلاس جو ہے، نو دولتیے بھی اس کے اندر ہیں، اس کے اندر انگریزوں کے پروردہ جاگیردار بھی ہیں، خان وڈیرے بھی ہیں، چودھری بھی ہیں اور صغیر قسم کے لوگ ہیں۔ یہ حقیقت میں لوگوں کی رائے کا ریفلیکشن نہیں ہونے دیتے، اور اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ نوجوان نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کتنے وسائل ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بجلی کیوں نہیں ملتی؟ ہمارے ہاں نوجوانوں کو روزگار کیوں نہیں ملتا؟ ہمارے ہاں مہنگائی اور بدامنی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے وسائل جو ہیں وہ لوٹ کر کہیں اور بھیج دیے جاتے ہیں۔ اگر اس ملک کے اندر بھی رہیں تو بھی اس ملک کی معیشت کو فائدہ ایسے لوگوں سے اقتدار چھین لینا اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دینا کہ جو بالکل دیانتدار قوم کے مخلص ہوں، وطن اور ملک کے ساتھ ان کی وفاداری ہو، تو یہ بالکل حالات بدل جائیں گے۔ تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی محنت کی ضرورت ہے، اپ ہل ٹاسک ہے یہ، لیکن اس کو کرنے والے کر بھی رہے ہیں الحمدللہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک ہمارے ہاں ایک رواج ہے، یا اس کو ہم سمجھتے ہیں، جو خاص کر جو مذہبی جماعتیں ہیں جو سیاست میں بھی ہیں، آپ ان کے اس طرز عمل سے مطمئن ہیں کہ وہ ہم پہلے بجائے اس کے کہ جس طرح آپ نے کہا قوم کو شعور دلایا جائے، نوجوانوں کو، ہم فکری تبدیلی سے پہلے ہم اسلامی قانون اور اسلامی نفاذ کا جو ہے نا وہ چاہتے ہیں مملکت میں، ایسا ممکن ہے؟ دیکھیے میں اس بات بار میں عرض کرتا ہوں، پاکستان کا دستور جو ہے یہ اسلامی دستور ہے۔ جی ایسے ہی پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ پہلے سے تھا نعرہ، انہوں نے اس کو اختیار کیا جو پہلے سے چل رہا تھا تحریک کے دوران، یہ ان کا ایجاد کردہ نہیں تھا، بعض لوگ اس کو گڑبڑ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں اسلامی دستور چاہیے، پاکستان کی منزل اسلامی دستور۔
اور قائد اعظم کی وفات کے بعد انہیں اگرچہ جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن ان کی اس تحریک نے اتنا زور پکڑا، نہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی جماعت کا رکن تھا، نہ جماعت بہت بڑی اس وقت تک تنظیم تھی، جی لیکن کارکن مخلص تھا اور اس نے کام کیا۔ قرارداد مقاصد جو ہے اس پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علماء کو متفق کیا۔ 22 نکات 31 علماء کے آج بھی ایک ایسی دستاویز ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں۔ اس میں اتحاد کی بات ہے، اس میں اسلام کی بات ہے، اس میں اسلامی نظام کی بات ہے، قرآن و سنت کی بات ہے، اس کی بالادستی کی۔ تو دستور نے تسلیم کر لیا۔ دستور کے اندر دفعہ 2 میں اب یہ شامل ہے کہ پاکستان کا مذہب اسلام ہے، اسلام ہے، پاکستان کے اندر یہ دستور تسلیم کرتا ہے کہ حاکمیت الہی اللہ تعالیٰ کی ہے، جو صرف پاکستان کا دستور تسلیم کرتا ہے۔ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ پاکستان میں دستور کو ختم، اس کو سود کو ختم کرنے کے لیے دستور نے باقاعدہ اس کے اندر اپنی دفعہ کے اندر وہ لائن آف ایکشن دی ہوئی ہے، مدت دی ہوئی ہے، وہ بیچ بھی گئی، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہم اس کے لیے اس وقت عدالتوں کے اندر کیس لڑ رہے ہیں۔ ابھی اس مہینے میں انشاءاللہ پیشی پھر سے ہے نئے سرے سے۔ پہلے ہم نے کیس جیتا تھا شرعی عدالت میں، لیکن اس پر اسٹے آرڈر لے لیا گیا حکومت کی طرف سے اور UBL کی طرف سے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر دستور تو اسلامی ہے، قانون سازی نہیں ہو رہی اس کے مطابق، اور اس کی وجہ وہی جو پہلے بات آئی کہ جو لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں وہ اسی دستور کے تحت حلف تو اٹھاتے ہیں، لیکن جس طرح باقی تمام معاملات کے اندر بدعہدی، خلاف ورزی، اچھا وہ لوگ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، تو ہم جو مذہبی لوگ ہیں ہم کیوں نہیں 62-63 جو ہے اس پر اگر عمل درآمد ہو تو یہ لوگ اسے ویسے خارج ہو جائیں۔ ابھی عدلیہ نے یہ کہا تھا نا، یعنی سپریم کورٹ کے اندر جو بینچ بنا ہوا ہے پاناما کے اوپر، اس کے جو بینچ کا ہیڈ ہے آصف سعید کھوسا، جسٹس آصف سعید کھوسا، اس نے کہا کہ 62-63 کے اوپر عمل درآمد ہو تو پارلیمنٹ کے اندر صرف جماعت اسلامی کے لوگ رہ جائیں۔ نام تو اس نے سراج الحق کا لیا، لیکن مطلب یہی تھا کہ جماعت اسلامی کے لوگ رہ جائیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس بات کو جب لے کر اٹھتے ہیں کہ 62-63 پر عمل درآمد ہو تو ہم اس پر خود عمل درآمد کرتے ہیں۔ دوسری بات جو ہمیں وہ یہ دینی جماعتوں کے اندر اتحاد ہونا چاہیے۔ 2002 میں ایک اتحاد بنا تھا، قاضی حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شاہ امن نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں سے، اور دیگر تمام قائدین بھی تھے اس میں۔ تو اس کے نتیجے میں اسلامی پارٹی مجلس عمل جو تھی، متحدہ مجلس عمل، وہ پارلیمنٹ کے اندر دوسری بڑی پارٹی تھی، اور 2 صوبوں کے اندر ان کو اکثریت مل گئی تھی، اور بڑے بڑے ان کے مقابلے پر برج الٹ گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتحاد ہو جائے صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ، اور پھر اس اتحاد کا کوئی باقاعدہ ایک لایا عمل ہو، اس پر عمل درآمد۔ تو اتحاد میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ بس رکاوٹیں ایک تو بیرونی حلقے جو ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے اور پھر اپنے وہ اندر سے سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے بعض ساتھی اقتدار میں جانے کے بعد وہ جس کے پاس زیادہ قوت اور طاقت ہے، مثلا پرویز مشرف کے پاس تھی، تو اس کے جو چیزیں تھیں اور جس طرح سے وہ کرتا تھا مینورنگ، تو اس میں غلطیاں ہوئی ہمارے پارٹنرز بہت سارے جو ہیں ان سے، اور اس کے نتیجے میں وہ باقی نہ رہا۔ اب بھی ہماری کوشش اور خواہش یہ ہے کہ باقاعدہ ایک ہم متحد ہو جائیں، ایک معاہدہ ہے، میثاق ہو ایسا، اس پر سب دستخط بھی کریں اور سب اس پر متفق ہو جائیں، تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی صورت بن سکتی ہے۔ باقی بات یہ ہے، میں عرض کروں کہ جیسا کہ دستور میں قرارداد مقاصد کا معاملہ ہے، تو پارلیمنٹ کے اندر تو ہم نہیں تھے۔ 73 کا دستور جو ہے جس نے اسلامی اور وفاقی اور جمہوری اور پارلیمانی 4 چیزیں جو ہیں یہ بنیادی قرار دیں۔ پہلی چیز اسلامی ہے، دوسری پارلیمانی ہے، اور وفاقی ہے، اور جمہوری۔ تو اس میں ہمارے صرف 4 ارکان تھے جماعت اسلامی کے، 4 میں سے بھی ایک شہید ہو گئے تھے، ڈاکٹر نذیر احمد شہید۔ تو پروفیسر غفور احمد صاحب کی شبانہ روز کوشش سے اور بھٹو کی قائم کی ہوئی وہ جو کمیٹیاں تھیں ان کے اندر ان کی کاوش سے یہ دستور بنا۔ تو 3 آدمی بھی جو ہیں انہوں نے کام کیا، ان کے ساتھ مولانا ظفر احمد انصاری جو آزاد رکن منتخب ہوئے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان سب کو خری کی رحمت فرمائے، اور مولانا شاہ امن نورانی اور مولانا مفتی محمود، ان کی بھی پوری یعنی حمایت تھی، سارے حمایت کرتے تھے۔ تو تھے تھوڑے، ویسے کوئی زیادہ نہیں تھے، تو بڑی اکثریت سے انہوں نے بات منوا لی۔ اسی طرح سے انشاءاللہ تبدیلیاں جو ہیں وہ آئیں گی، اور تبدیلیاں
آنے کے مثبت تبدیلیوں کے آثار پوری دنیا میں مجھے نظر آ رہے ہیں. چلیں اندرونی طور پہ تو جماعت اسلامی کا آپ نے کہہ دیا کہ وہ کوشش کر رہی ہے، پہلے بھی انہوں نے کوشش کی ہے 2002 میں، لیکن ابھی جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے اس میں جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ اس سے آپ مطمئن ہیں؟ جی، پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے پاکستان کو کلیدی رول ادا کرنا چاہیے اور جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو ختم کرنا چاہیے. عالم اسلام کے پاس وسائل بے پناہ ہے، قوت ہے جی، اور پاکستان واحد مسلمان ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے، ایک لیڈر ہے، یعنی بالکل لیڈ کر سکتا ہے. جی، خود ہمارے اپنے ہاں لیڈرشپ نہیں ہے. یعنی اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں کوئی لیڈرشپ ہوتی تو حالات جو ہیں اس وقت جس ڈگر پر جا رہے ہیں اس میں ہمیں کوئی بڑا کلیدی کردار ادا کرنے کا موقع تھا. امریکہ نے دباؤ ڈال رکھا ہے، امریکہ نے سعودی عرب کو بھی دھمکی دی ہے، سعودی عرب کے خلاف ایسی فضا بنائی ہے کہ وہ حرمین شریفین کے بارے میں بات ہوتی ہے، لیکن حرمین شریفین پر تو ہر مسلمان جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ہر مسلمان کٹ مرے، اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی بھی حفاظت ہے اور امت مسلمہ کی بھی ساری خرابیوں کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود اس بارے میں کوئی دو آرا نہیں ہے اور کوئی پیچھے رہنے والا نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن امریکہ کی خباثت دیکھ لیجیے کہ سنگل آؤٹ کر رہے ہیں اسلام کو، مسلمانوں کو، اور ان کے خلاف ان کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہے ہیں. بعض مسلمان ملکوں کو تو انہوں نے اپنے ملک میں ان کے شہریوں کو جن کے پاس ویزا بھی ہے آنے ہی سے انکار کر دیا ہے. جی، روک دیا گیا. وہ ٹھیک عدالتوں نے، وہاں کی عدالتوں نے اپنے اصولوں کے مطابق اس کو سر دست سیٹیسائڈ کر دیا، لیکن وہ تو ڈٹا ہوا ہے. جو ٹرمپ کا جو موقع ہے بالکل وہی ہے کہ اس کو کر کے چھوڑے گا. تو اس کو کر کے چھوڑے گا وہ جو کہتا ہے، تو انشاءاللہ وہ امریکہ کو بھی تباہ کر کے چھوڑے گا. یہ یعنی خود اپنے لیے وہ شر میں سے خیر برآمد ہوگا. اب دیکھیے یہ میڈلن البرائٹ جو ہے یہ ان کی سیکرٹری خارجہ رہی ہے، اور وہاں سیکرٹری خارجہ کا معنی وزیر خارجہ ہوتا ہے امریکہ میں. جی، تو یہ 1998 سے 2002 تک رہی ہے. جب یہ ٹرمپ نے اعلانات کیے تو اس نے کہا کہ حالانکہ وہ مسلمان تو نہیں ہے نا، ظاہر ہے، بلکہ اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ یہودی ہے. تو اس نے کہا کہ آئندہ رجسٹریشن جب ہوگی تو میں اپنے آپ کو مسلمانوں کے خانے میں رجسٹر کرواؤں گی. اسی طرح سے بے شمار لوگوں نے وہاں پر جو مظاہرہ کیا تو اس میں وہ مسلمان نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد میں نیو یارک میں اور واشنگٹن میں ان کا وی آر مسلمس، ہم مسلمان ہیں. تو اس طرح سے وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پاسباں مل کے حرم کو پاس مل کے پاسباں صنم خانے سے تو صنم خانے سے بھی پاسباں مل جاتے ہیں اور مل جائیں گے انشاءاللہ. چلیں، تو ابھی جو پاکستان میں جو بیرونی مداخلت ہے، مثلا ہم الزام دے دیتے ہیں عراق کو یا دیگر جو ممالک ہیں، اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ بالکل واضح ہے. انڈیا، کلبھوشن نے جو اگلا ہے، جو انکشافات کیے ہیں کلبھوشن یادو نے، زہر بلوچ نے بھی وہ ساری باتیں بتائی ہیں، اور کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. افغانستان کے اندر ان کے باقاعدہ پورا نیٹ ورک ہے. بلوچستان کے ساتھ وہ چاہ بہار سے جہاں سے کلبھوشن نے وہ سارا اپنا بتایا کہ ہمارا نیٹ ورک ہے. اسی طرح سے یہ ابھی جو یہ ہوا تھا لاہور میں وہ دھماکہ ہوا ہے، اس کے جو انہوں نے کہا کہ جماعت الاحرار ہے کوئی، اس کے چنائی سے جا ملے ہیں جو بنارس پرانا شہر ان کا، چنائی انڈیا سے مدراس، چنائی سے اس کے جا نیٹ ورک جا وہاں جا ملا. کیا اس میں شک رہ گیا؟ امریکہ کے بلیک واٹرز کتنی بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر ہیں سب جانتے ہیں. اور ریمنڈ ڈیوس کا جو واقعہ ہے وہ ایک واقعہ نہیں ہے، یعنی کئی سلسلے ہو گئے ہیں تقریباً. اسلحے کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں، لیکن پھر وہ امریکن سفارت خانہ جو ہے وہ ان کو سفارتی وہ جو ہے حفاظت وہ دے دیتا ہے. پاکستان کی کمزوری ہے، حکمرانوں کی کمزوری ہے. ہماری اتنی مضبوط ایجنسیاں ہیں لیکن وہ اپنا رول اگر ادا کریں تو ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ان کو اقرار واقعی سزا دی جائے تو سب کو عبرت ہو جائے، یعنی سب کے کان کھڑے ہو جائیں. افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات انڈیا نے خراب کر دیے، حالانکہ افغانستان کی جو خدمت ہم نے کی ہے اتنی بڑی تعداد میں دنیا بھر میں کہیں اتنے. اچھا، یہ آپ نے یاد دلایا پاکستان کے اندر رہے ہیں. افغانستان کو زیادہ تر لوگ خاص کر سوشل میڈیا پہ مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے 40 سال جگہ دی، ان کی مہمان نوازی کی، ابھی یہ ہمارے پرچم جلا رہے ہیں، یہ کر رہے وہ کر رہے ہیں.
تو یہ صرف محض الزام تراشی ہے یا اس کی؟ نہیں، اصل میں پرچم تو ان کے ساتھ کچھ انہوں نے پہلے جو ان کو رعایت تھی، مسمرات تھیں، ان کو جس انداز میں بھونڈے انداز سے ختم کیا ہے، جس انداز میں بھونڈے انداز سے ان کی توہین کر کے، اور ان کو یہ تو تھا، طریقہ کار تھا کہ ان کے ساتھ معاملہ چلتا کہ بھئی اس ترتیب کے ساتھ ہم آپ کو آپ کے ملک میں ہم بھیجیں گے اور عزت کے ساتھ آپ کو بھیجیں گے. یہ طریقہ ہینڈل کرنے میں ان سے سارا معاملہ ہوا ہے. جب بھی لوگوں کو کے اوپر اس طرح سے زد پڑتی ہے تو ایک رد عمل سامنے آتا ہے، رد عمل سامنے آ جاتا ہے، جذبہ. لیکن افغانی بحثیت مجموعی اب بھی پاکستان کے حق میں ہے. افغانی لوگوں کے بارے میں یہ تصور کر لینا کہ سارے ہمارے دشمن ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. افغانستان کے اندر پاکستان کے لیے جذبہ خیر موجود ہے. یہ حکمران جو ہیں، حکمرانوں کی سطح کے اوپر اگر اپنے تعلقات اس طرح سے بنا لیں اور بنا سکتے ہیں. یہ انڈیا نے کچھ ان کے تعلقات نہیں تھے، جی انڈیا نے ان کے ساتھ ایسے تعلقات بنا لیے کہ اب یہ ان کا صدر جو ہے افغانستان کا 35 سے سنا ہے 40 قونصل خانے انہوں نے، قونصل خانے بالکل ہمارے بارڈر کے ساتھ ساتھ، مغربی بارڈر پہ. جی بالکل ساتھ ساتھ، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اور یہ سارے کے سارے ان کے اندر کلبھوشن یادو رہتے ہیں. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو عالم اسلام کے ساتھ، ایران کے ساتھ بھی تعلقات خراب کرنے میں انڈیا کا ہاتھ ہے. اور ایران نے بھی بعض اوقات ایسے یعنی بیانات دیے ہیں یا کچھ کہا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ تلخیاں اس کی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سے گیس لے لو، اور ساتھ یہ بھی کہ پاکستان کے اندر وہاں سے مداخلت بھی ہو رہی ہے. جی جو ہے بلوچستان کو خاص طور پہ انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے ٹارگٹ. تو کراچی کے اندر جس طرح کی صورتحال رہی ہے اور اب بھی وہ زیر زمین چلی گئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پیدا کی گئی ہیں. پاکستان کی سالمیت ان لوگوں کو کھلتی ہے. پاکستان کو ایٹمی قوت بننے سے روکنے کے لیے سارا زور لگا لیا انہوں نے، لیکن پاکستان اس میدان ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سی پیک کے خلاف ایک محاذ سی پیک جو ہے، تو اس میں افغانستان، ایران اور انڈیا کو جو ہے نا وہ ایک اصل میں اس میں افغانستان کو تو اس سے بڑا فائدہ پہنچے گا ظاہر ہے. اور اگر وہ ہمارے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ، افغانستان کی دونوں آراء سامنے آتی ہیں، خیر مقدم بھی کرتے ہیں، کبھی اس کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں. ایران جو ہے وہ خود اس میں چاہتا ہے کہ وہ خود اس شریک کار بن جائے. روس نے جس کے لیے جس طرح سے کوشش کی ہے اور پاکستان نے اس کو مثبت جواب بھی دیا، چین نے بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سرمایہ کاری کا تو بہت بڑا موقع ہوگا. اس کے خطرات بھی اپنی جگہ پر ہیں. سی پیک کی خطرات ہمارے پاکستان کے مفید جو پہلو ہیں وہ بھی ہیں. جی لیکن چائنا کی اتنی بڑی جو سرمایہ کاری آ رہی ہے، تو صرف سرمایہ کاری تو نہیں آئے گی، ساتھ میں وہ آپ کی صنعت جو ہے اس کا ثقافت آئے گی. کیسے مقابلہ کریں گے؟ ثقافتی یلغار جو ہوگی، اور ان کی ثقافت آپ جانتے ہیں کیا ہے. اور پھر یہ کہ اتنی بڑی سرمایہ کاری جب ہو رہی ہے کسی ملک کے اندر، تو اس کی مداخلت بھی جو بڑا ملک ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے. ثقافتی اور ان کا جو سارا کلچرل رنگ ہے اس کا بھی نسل نو کے لیے بڑا ایک چیلنج ہوگا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے ہر نوجوان کو چائنیز سیکھنی چاہیے اور چائنیز کے اندر کام بھی کرنا چاہیے. ان کے ساتھ دوستی اس انداز میں قائم کر کے. چائنیز جو ہیں وہ ٹھیک ہے مذہب بیزار ہیں بظاہر، لیکن کلین سلیٹ ہے، اس کے اوپر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. لکھنے والے کے اوپر ہے کہ وہ کس انداز میں اس کو ہموار کرتا ہے اور کس انداز میں کام لیتا ہے. سی پیک جو ہے اس کا معاشی لحاظ سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، اور اسی وجہ سے انڈیا کے ایجنٹ اس کو سیبوتاج کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. لیکن اس پر تو فوج بھی یکسو ہے اس کی حفاظت کے لیے اور اس کو محفوظ بنانے کے لیے. اور چائنا کو بھی مطمئن ہے اس بات سے، جو انتظامات ہیں جو انہوں نے مختلف ان کے وفود آئے ہیں، انہوں نے سارا تبادلہ خیالات کیا ہے. اس لیے سی پیک تو مجھے امید ہے انشاءاللہ. خود پاکستان کے اندر انڈیا نے کوشش کی کہ سندھ کو، بلوچستان کو اور کے پی کے کو بزن کرے اس سے. حالانکہ ان سب کو انہوں نے اعتماد میں لے کر کے، جہاں تک ہم نے سنا ہے، تو سب کو اس میں سے حصہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے کہ پروپورشنیٹلی ممکن ہے کسی کو کم مل رہا ہو، لیکن سب کا حصہ اس کے اندر موجود ہے. تو عالم اسلام کے حوالے سے جس طرح پچھلے چند دن پہلے حلب کا سقوط ہوا، تو اس کے اوپر جماعت اسلامی نے ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا، دنیا نے دیکھ لیا. اچھے اس سے پاکستان کا ایک اچھا میسیج دنیا میں چلا گیا. تو اب جو صورتحال ہے مثلا کشمیر میں، برما میں، فلسطین میں، اس کے حوالے سے جماعت اسلامی کا کیا؟ دیکھیے برما بہت مظلوم ہے مسلمان، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. اگر ان کی کشتیاں بنگلہ دیش آ پہنچتی ہیں
تو بنگلہ دیش کے نام نہاد مسلمان حکمران ان کی کشتیوں کو واپس بھیجتے ہیں، بچے عورتیں بوڑھے سب وہ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں، اور اتنی دردناک اور پیتھیٹک سچویشن ہے۔ اور بنگلہ دیش کے اندر ظاہر ہے کہ بالکل انڈیا کی پالیسی چلتی ہے، بنگلہ دیش کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے، بالکل انڈیا جو ان کو ڈکٹیٹ کرواتا ہے وہ چلتا ہے۔ انڈیا جو ہے کشمیر کے اندر ظلم ڈھا رہا ہے، لیکن یہ برہان وانی شہید کی شہادت کے بعد وہ جہاں صورتحال وہاں پر پیدا ہوئی ہے، اب انڈیا کے بس میں نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ انڈیا وہاں پر بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے، بچہ بچہ جاگ اٹھا ہے جی، اور کشمیری جو ہیں وہ غلامی کو قبول نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ غلامی ایک دن ختم ہونی ہے، دیر یا سویر، لیکن پاکستان نے اپنا فرض ادا نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا۔ یعنی اس سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ پاکستان کی پالیسی یا پاکستان کا رول جو ہے اس سے ہم اس لیے مایوس ہیں یا اس سے مطمئن نہیں ہیں، کم از کم یہ کہہ لیجیے کہ اس نے کسی پلیٹ فارم کے اوپر اتنی ان کے پاس دلائل ہیں، شواہد ہیں، انڈیا کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور وہ شور ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے کہ جی یہ یہاں پر جماعت الدعوہ نے کر دیا، یہاں پر وہ لشکر طیبہ نے کر دیا، یہاں پر فلاں نے کر دیا، یہ پاکستان کی مداخلت ہو گئی، اور ان کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، اور یہ عالمی سطح کے اوپر ان کو ہائی لائٹ جس انداز میں آج کے دور میں کرنا چاہیے وہ نہیں کر سکے۔ پھر کشمیری جو ہیں ان کو جو ان سے امیدیں تھیں کہ وہ ان کی سرپرستی کریں گے، ان کے حق میں آواز اٹھائیں گے، وہ پاکستان کے پرچم لہراتے ہیں ہر روز، تو پاکستان کے ساتھ ان کو اتنی محبت ہے۔ شہادت جو شہداء کے جنازے اٹھاتے ہیں پاکستان کے پرچم میں لپٹے ہوتے ہیں، جی، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ایسا خطہ کس طرح انڈیا کے ساتھ رہ سکے گا، وہ نہیں رہ سکتا انشاءاللہ۔ یہاں تک فلسطین کا ہے تعلق ہے، یہ رفاح پھاٹک کا بند کیے جانا ظلم کی آخری حد ہے، بالکل ایسے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ گرد و نواح کے مسلمان ممالک جو ہیں ان کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ غزہ کے لوگ، فلسطین کے لوگ، انہوں نے بھی آزادی کی شمع کو بجھنے نہیں دیا، کوئی دور ایسا نہیں آیا کہ جس دور میں یہ محسوس ہو کہ یہ شمع بجھ جائے گی۔ الحمدللہ وہ لوگ بڑے باہمت ہیں، ہم ان کو اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کی کاز کو ہمیشہ ہم نے سپورٹ کیا اور سپورٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ترکی نے بہرحال ایک اچھا رول ادا کیا ہے کہ جہاں کہیں امت مسلمہ پر یا امت مسلمہ کے کچھ مظلوم طبقات کے اوپر زد پڑتی ہے وہ میدان کے اندر نکل آتے ہیں۔ یہ بھی اس موجودہ جس کے بارے میں مغرب کہتا ہے اسلامسٹ، تو یہ اسلامسٹوں کی وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ وہ آواز اٹھاتے ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں میرے سامنے ایک مثال آتی ہے، اس مثال کو اگر ہمارے سب لوگ یاد کر لیں یا اس کے اوپر کم از کم غور کر لیں، اگر آپ چاہیں تو میں وہ مثال بھی آپ کو دے سکتا ہوں۔ جی ضرور۔ جنگ عظیم کے دوران ترکی جو ہے یہ اتحادیوں کے مقابلے پر جرمنی کا ساتھی تھا، اور اس کے خلاف جنگیں جو ہو رہی تھیں تو اس میں ترکی کے اوپر بھی بڑا سخت وقت تھا، اور انگریز جو ہیں اتحادیوں کے اندر یہ بڑا مین پارٹنر تھے۔ بر صغیر میں اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، اور قبائلی علاقے کے اندر قبائل نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، قبائلی علاقوں کے اوپر کبھی ان کی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ قبائلی علاقوں میں کون سے علاقے تھے؟ یہ نہیں فاٹا کے جتنے جو علاقے ہیں، یہ محمد ایجنسی ہے، کرم ایجنسی ہے، سارے یہ خیبر ایجنسی، سارے علاقے جو ہیں، یہ پٹی پوری۔ جی، تو وہاں پر ایک مسلمان رہنما تھے حاجی صاحب ترنگزئی، حاجی صاحب ترنگزئی، جی، بہت مشہور شخصیت ہے۔ تو درویش صفت انسان تھے اور بہادر مجاہد، بڑے بڑے جرت مند تھے۔ انگریزوں کے مقابلے پر چونکہ انگریز قبضہ کرنا چاہتے تھے، ان کو کسی طرح سے رام کرنا چاہتے تھے، وہ لڑتے رہے۔ انگریزوں نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کی، اور بات چیت میں بڑا پیکیج دیا ان کو کہ ہم یہ کر دیں گے آپ کے لیے، یہ کر دیں گے آپ کے علاقے میں، یہ کر دیں گے آپ کے لوگوں کے اتنے وظائف لگا دیں گے۔ تو جو وہاں کے ملک تھے جو پیسے کے پیچھے دوڑتے ہیں، انہوں نے کہا حاجی صاحب یہ بہت اچھا پیکیج ہے، آفر ہے، آپ بڑی اچھی آفر ہے۔ تو حاجی صاحب نے کہا عقل کے اندھو تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے، یہ جال ہے، اور مسلمان کو آنکھیں کھول کر رکھنا چاہیے، جال میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ یہاں 2 ڈویژن فوج ان کی جو ہے مسلسل یہاں رہتی ہے انگیج، 2 ڈویژن فوج، اور یہ بڑی قوت ہے۔ جی، اگر میں ان کے ساتھ آج معاہدہ کر لیتا ہوں، اور ظاہر معاہدے کی ہم پھر پابندی کریں گے، یہ 2 ڈویژن فوج جو ہے یہ ترکی کے مقابلے پر بھیج دیں گے، ہمارے ترک بھائیوں کا خون بہائیں گے۔ میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا؟ بہترین، ٹھیک ہے، میرے پاس اس سے زیادہ قوت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں میں جا کر یہی جواب دوں گا کہ تیرے نبی، اے اللہ تیرے نبی کی امت پر جہاں مجھے خطرہ تھا کہ دشمن جا کر ان کا خون گرائیں گے اور وہ مشکل وقت میں ہیں، میں نے
اپنی طور پر ان کا مقابلہ کیا. تو اس لیے میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. آج بھی اگر جس طرح سے حاجی صاحب ترنگ زئی کا جو جذبہ تھا، سارے مسلمان چھوٹے چھوٹے ممالک بھی، چھوٹے چھوٹے جو ہمارے یعنی یونٹس ہیں، یہ جذبہ پیدا کر لیں تو خدا کی قسم یہ کفر کی قوتیں بالکل کچھ بھی نہیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا آپ صاحب، یہ ایک اشکال ہے کہ مسلم ممالک چونکہ سرحدی لحاظ سے، جغرافیائی لحاظ سے ایک دوسرے سے دور ہیں، تو ان کا اتحاد ممکن نہیں ہے. میرا دور تو نہیں ہے، سارے کمپیکٹ ہیں. بعض کہتے ہیں مثلاً پاکستان بیچ میں ٹھیک ہے، انڈیا ہے، یہ یعنی کچھ نہ کچھ کہیں ملائیشیا، انڈونیشیا اور بنگلہ دیش، یہ ٹھیک ہے، ایک فاصلہ ہے. لیکن ادھر آپ دیکھیے افغانستان سے آگے یہ وسط ایشیائی ریاستیں جو مسلمانوں کی ہیں اور انہوں نے روس سے آزادی حاصل کر لی، اور ان کے پاکستان کے ساتھ بھی اب تعلقات الحمدللہ کافی ریاستوں کے بہت بہتر ہو رہے ہیں جی. اور اس سے آگے افغانستان کے ساتھ ایران کے دیکھیں نا، اب یمن کے اندر یا شام کے اندر جس طرح سے بات چیت یہ جو صورتحال بنی ہے، اس میں خود یہ مسلمان ملک ملوث ہیں. اب ایران نے وہاں پر کیا کیا ہے، اس میں حلب کے اندر کیا ہے. ویسے تو یہ سارے کے سارے کمپیکٹ ہیں. وہاں سے آپ چلیں تو ایران، ترکی، اور اس کے ادھر آگے دوسری جانب چلیں تو آپ لبنان، شام، اردن، فلسطین، مصر، سوڈان، ادھر خلیجی ریاستیں ساری کی ساری یہ کمپیکٹ ہیں. سوڈان، اس کے ساتھ ادھر اس جانب آئیں تو صومالیہ، اور پھر ایریٹیریا بھی اب مسلمان ہے، ایتھیوپیا سے آزادی ان کو ملی. آگے آپ ادھر چلے جائیں تو پٹی چلی جاتی ہے موریتانیہ تک. نائجیریا مسلمان ملک، سب سے بڑا ملک ہے افریقہ کا آبادی کے لحاظ سے. اس وقت پاکستان کے بعد اس کا 6واں نمبر ہے یا 7واں نمبر ہے. تو وہ مسلمان اکثریت کا ملک ہے. اس وقت تو صدر بھی مسلمان ہے وہاں، اور وہاں تو سکوٹو کیلیفیٹ رہی ہے، عثمان ڈن فوڈیو نے جو قائم کی تھی 3 صدیاں پہلے، تو 2 صدی تک وہ موجود رہی ہے. باقاعدہ اس کے اثرات اب بھی موجود ہیں. یہ 1966 عیسوی میں احمد بیلو اور ابو بکر تفاوہ بلیوا کو جو فوجی انقلاب برپا کر کے مغربی قوتوں کے یعنی سازش کے نتیجے میں شہید کیا گیا تھا، یہ وہی لوگ تھے جو کیلیفیٹ کے نمائندے تھے. اور اس بات کا ان کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ پھر اس کو کیلیفیٹ بنا دیں گے. انہوں نے ان کو شہید کروایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا موریتانیہ تک آپ چلے جائیں. کیسے ممکن ہے یہ کرنسی ایک کر لیں، یا تجارتی لحاظ سے یا دفاعی لحاظ سے؟ کئی مرتبہ ہوئی یہ بات، کرنسی ایک کر لیں، دفاعی معاملات امور کے اندر آپس میں ایک ہو جائیں. یہ جسے شاہ فیصل کی ایک شخصیت تھی نا، بہت بھاری بھرکم شخصیت تھی، عالمی سطح کے اوپر ان کے اثرات تھے. اس طرح کی شخصیتیں اگر کچھ ابھر آتی ہیں، بردوان جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے عالم اسلام کے اندر. ابھی ان سے کچھ امیدیں ہیں. امیدیں ہیں، اور وہ اس جانب یعنی ان کے ذہن کے اندر بھی پورا یہ ہے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں نا. تو آپ حیران ہوں گے کہ اسی طرح سے ان کے ذہن کے اندر بھی یہ بات ہے کہ کس طریقے سے یہ سب جو ہیں بھائی، ان بھائیوں کو اکٹھا کیا جائے، کوئی ایک وایا میڈیا ایسا تیار کیا جائے جس پر سب کا اطمینان ہو. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے گا. چلیں آخر میں ایک اہم معاملہ ہے جو پاکستان میں ابھی حالیہ دنوں میں، یہی افغانستان کا ایشو، اور پھر جب یہ رد الفساد آپریشن شروع ہوا، اس کے زد میں، افغانیوں کی زد میں جو پختونوں کے اوپر، اب وہ حقیقت ہے یا کوئی سازش ہے یا افسانہ ہے جو بھی ہے، لیکن سوشل میڈیا سے زیادہ تر خبریں یہ ملی ہے کہ پنجاب میں پختونوں کو شکوہ ہے، اور کے پی میں پنجابیوں کو شکوہ ہے، بلوچستان میں پنجابیوں کو شکوہ ہے. تو اس کو آپ کیا شکوے تو ہیں، لیکن زیادہ اس کو نا بہت ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، مبالغہ آرائی کی جاتی ہے. ویسے ہم نے ایک جرگہ منصورہ میں کیا، میری جماعت نے اس کے بعد جرگہ بلایا. رد الفساد کے دوران میں یہ واقعات ہوئے کہ مثلا افغانی پختون پاکستانی کے پی کے سے تعلق رکھنے والے وہ یہاں پر آئیں، تو یہ جس طرح سے افغان، چونکہ ان کے خلاف یہ ہو رہا تھا ایکشن کہ بھئی ان کو واپس بھیجا جائے، تو یہ جو پختون ہیں ان کے بھی شناختی کارڈ بلاک کر دیے گئے، ان کا بے فارم جو ہے وہ واپس لے لیا گیا. بچے اسکول میں نہیں جا سکتے. اس پر انہوں نے شکایات کی. ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ باقاعدہ پوری طرح سے یہ تحقیق کی جائے، کسی کو وکٹیمائز نہ کیا جائے. جن لوگوں کے باقاعدہ شناختی کارڈ ہیں، جن کا پتہ ہے وہ یہاں کے ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے. اور انہوں نے بھی وعدہ کیا ہے، چیف منسٹر پنجاب نے باقاعدہ یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوئی بھی ہے تو اس کو ہم
اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور ریوزٹ کر رہے ہیں، ریوائز کر رہے ہیں شکایات ہوئی ہیں، وہ شکایات حقیقی طور پر ہیں۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں قوم متفرق نہیں ہے، یہ قوم کے اندر یہ اس طرح کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، لیکن اگر سوچ بچار کر کے اور سنجیدگی کے ساتھ اس کا حل دیکھا جائے تو حل موجود ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اب اسی طرح سے خود سندھ کے اندر بھی شکایات ہیں، پنجابیوں کو بھی اور پختونوں کو بھی، بلوچستان کے اندر بھی شکایات ہیں۔ تو یہ شکایات جو ہیں یہ بعض اوقات تو مبالغہ میزی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات حقیقی بھی ہوتی ہیں، اور جہاں بھی شکایات ہیں تو ملک اور قوم کا مفاد اس کے اندر ہے کہ ان کا ازالہ کیا جائے۔ تو مثلاً جس طرح دہشت گردی کی ہم نسبت کسی ایک خاص قوم کی طرف کریں یا ایک خاص فرقے کی طرف، تو اس سے انتشار مزید نہیں پھیلے گا؟ نہیں، ظاہر ہے یہ ہم کہیں کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گرد جو ہے وہ کوئی یعنی اس کی قومیت کوئی مذہب اس کی قومیت نہیں ہوتی، دہشت گرد درندہ ہے، وہ انسان نہیں ہے، اور اس کو یہ سمجھنا کہ یہ فلاں پختون ہے یا پنجابی ہے، نہیں، وہ نہیں ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی فلاں تنظیم، کوئی مسلمان تنظیم نہیں ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ قرآن پاک واضح طور پر کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس فکانما قتل الناس جميعا وفساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ ایک نفس کو، نفس سے مراد مسلمان نہیں ہے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسان جو ہے اس کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اس طرح بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے والے ہیں وہ کہاں مسلمان کہلا سکتے ہیں، یا کہاں ہم ان کو مسلمان تسلیم کر سکتے ہیں۔ تو اس سے جو اسلام کی ایک تصویر سامنے جاتی ہے، یعنی عالمی دنیا کے لیے جو اسلام کا ایک امیج وہ سامنے آتا ہے، اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ بھئی اسلام کا اس سے تعلق نہیں؟ اصل میں اسلام زیادہ تر جو ہے نا جہاں کچھ بھی ہو تو اسلام کا تو دیکھیں نا معنی ہی پیس ہے، اسلام سلامتی، پیس، اپنے لیے پیس، دوسروں کے لیے امن، پوری انسانیت کے لیے۔ تو اسلام کو تو ٹھیک انداز میں ہم پیش اگر کریں، ہمارے پاس بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت موجود ہے، جنگیں ہوئیں، آپ پر مسلط کی گئیں، لیکن ہر جنگ کے دوران میں آپ نے کہا کہ کسی نان کمپیٹنٹ جو غیر محارب ہے، جس کے پاس اسلحہ ہتھیار نہیں ہے، جو لڑائی لڑنے والا نہیں ہے، کسی بھی قوم کا فرد ہے، آبادی ہے، اس پر ہتھیار نہیں اٹھانا، جو تمہارے ساتھ مقابلہ کرے اس پر ہتھیار اٹھانا، عورت پر ہتھیار نہیں اٹھانا، بچے پر ہتھیار نہیں اٹھانا، جو عبادت گاہوں کے اندر بیٹھے ہوئے ان کے جو لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ان پر ہتھیار نہیں اٹھانا، کسی باغ کو تباہ نہیں کرنا، کسی کھیت کو نہیں اجاڑنا، یعنی یہ ساری چیزیں، جو ہیں یہ جنگوں کے دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ تو پوری دنیا کے سامنے جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک انداز میں ریپرزینٹ کر سکیں تو اسلام تو پیس کا نام ہے۔ یعنی یہ تصویر ہم اب یعنی اس کے دبا لگا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر لوگ کوشش کر رہے ہیں، نوجوان اس کے اوپر کر رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کلیئر ہوگا۔ اور مغربی دنیا کے اندر جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، خود ان کے اپنے تجربات جو سامنے آتے ہیں، اور بلکہ جو لوگ، میں کہتا ہوں دیکھیے اب مائیکل ہارٹ کی کتاب جو ہے دی 100 گریٹ پرسنالٹیز کے اوپر اس نے لکھی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 کیوں رکھا ہے، اس نے وجہ بیان کی ہے، وجہ کہ انسانیت کے لیے سب سے زیادہ جس شخص نے کمفرٹ، آرام اور حقوق کی ضمانت مہیا کی ہے وہ یہ شخصیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا حافظ صاحب، ہمارا پروگرام ہے ایک ہو مسلم، تو آخر میں آپ کیا میسیج دیں گے کہ ہمارے معاشرے میں اتحاد؟ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے کہا تھا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ بس اصل بات تو یہ ہے، تو پھر وہ فرماتے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی ہی بات ہے، یعنی نہ تو نسلی تفاخر اور نسلی امتیاز جو ہے وہ رواج ہے اسلام کے اندر، نہ فرقہ بندی کا کوئی وجود ہے اسلام کے اندر، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن و سنت کے منافی بنتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، عربی کو اجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، اللہ کلکم من آدم و آدم من تراب، جان لو کہ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اگر کسی کو فضیلت ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر ہے، زیادہ ہاں بالکل، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہی پیغام ہے کہ قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کے پیغام کو دیکھیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو دیکھیں،
اور صحیح معنوں میں اگر ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں تو پھر اس بات کو جان لیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی بات سوچنے کی آپ نے جو سارے سوالات کیے ہیں کہ ذلت سے کیسے نکلا جائے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تارک قرآن ہو گئے ہیں ہم لوگ، ہمارا نظام اس کے مطابق نہیں ہے، اس کے مطابق نظام کو ڈھالیں گے انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی تک تو انشاءاللہ تعالی حالات بدل جائیں گے۔ بہت مہربانی۔ چلیے بہت شکریہ ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ، حافظ صاحب کا ایک بار پھر میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھی اور فکری گفتگو فرمائی۔ بس یہی میسج ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری نجات اسی میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور وہ دو چیزیں ہیں اللہ رب العزت کا قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات، پیاری سنت۔ تو ہماری عزت اسی میں ہے، ہمارا وقار اسی میں ہے، بصورت دیگر ہم نہ دنیا میں معزز ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔